ہم ہر سال 9 نومبر کو اقبال ڈے مناتے ہیں۔ اقبال کی شاعری سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ میسج ہے وہ اس شعر میں ہے: جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اپنی تمام مخلوق میں خدا نے صرف انسان ہے جس کو تخلیق کی صلاحیت دی ہے، تخلیق کرنے کی قوت دی ہے۔ تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز بنائیں جس کا پہلے سے وجود ہی نہ ہو، مطلب وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، اور اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ باقی جو جانور ہیں وہ اسی طرح ابھی تک اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے وہ سینکڑوں یا صدیوں پہلے گزارتے تھے، مطلب غاروں میں رہتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے اور سوتے تھے، وہی طرز زندگی ہے ان کا۔ جبکہ اگر ہم انسان کو دیکھیں تو اس نے اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لائی ہیں، بہت سی امپروومنٹس کی ہیں۔ اس نے قدرت کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے اپنی زندگی بہتر کی ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ غاروں میں رہتے تھے انسان، تو وہاں سے وہ نکل کے اس نے گھر بنائے، اس نے قلعے بنائے، اس نے محلات بنائے۔ کھانے پینے میں پہلے کچا گوشت کھاتے تھے یا جڑی بوٹیاں کھاتے تھے، اس میں انہوں نے آگ کو دریافت کیا، پھر انہوں نے کھیتی باڑی کی، کاشتکاری کی، اور طرح طرح کے کھانے انہوں نے بنانے شروع کیے۔ جو سفر وہ پیدل چل کے دنوں میں، مہینوں میں، بلکہ سالوں میں گزرتا تھا، وہی انہوں نے جانوروں کو تابع کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے موٹر کار بنی، پھر ریل گاڑی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز سے وہی سفر جو سالوں میں طے ہوتا تھا وہ اب گھنٹوں میں ہم طے کر لیتے ہیں۔ کمیونیکیشن کو آپ دیکھ لیں، ایک زمانہ تھا جب انسان کو ظاہر بولنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن کبوتروں کی پاؤں میں اپنا میسج باندھ کے پہنچانا، وہاں سے نکل کے پھر پوسٹل سروس، پھر ٹیلی گراف، اور اب ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے جس کے ذریعے ہم 1 سیکنڈ میں اپنا میسج لکھ کے نہ صرف اپنے ارد گرد بلکہ پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات ہیں، زلزلہ ہے، اس کے علاوہ سیلاب آتے ہیں، دوسری تباہیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ اس کی پیشن گوئی کی جا سکے، مطلب اس کا ہمیں پہلے سے پتہ ہو تاکہ انسانی جان کا نقصان جو ہے وہ کم ہو سکے۔ بلکہ ایسا بھی ہے کہ زلزلے کے لیے ایسی عمارتیں بنائی جائیں یا ایسے کنسٹرکشن ہو جس سے کہ زلزلے کی تباہی کم ہو سکے۔ اسی طرح میڈیسن میں جو ترقی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھ لیں، پہلے لوگ عام بیماریوں سے مر جاتے تھے، پھر دوائیں، اینٹی بایوٹکس ایجاد ہوئیں، اب کینسر کا علاج بھی ممکن ہے۔ اب آپ دیکھیں طرح طرح کی سرجریز ہوتی ہیں، سرجریز میں اب تو روبوٹس آ گئے ہیں کہ روبوٹس کے ذریعے آپ سرجری کرتے ہیں، کمپیوٹرائز چیزیں ہو گئی ہیں، اسٹیم سیل تھراپی ہے، یہ نئے نئے طریقے ہیں جس سے کہ انسان کی نہ صرف زندگی لمبی ہوئی ہے، مطلب اس کا لائف سپین ایکسپینڈ ہوا ہے، بلکہ اس کی کوالٹی آف لائف میں بہتری آئی ہے، مطلب وہ ہیلدی یا صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے اور حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں، لیکن اب آپ دیکھیے کہ بہت سی انفارمیشن، بہت سا علم جو ہے آپ کو کمپیوٹر پہ مل جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے، آپ کو گھر بیٹھے آپ اپنی فنگر ٹپس پہ ہے آپ کے سامنے اگر آپ چاہیں تو۔ اور یہ سب چیزیں انسان کے ذہن کی اور اس کی تخلیق کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، اور یہی مطلب ہے کہ ایسی چیزیں جس کا کبھی خواب و خیال بھی کسی نے نہ کیا ہو، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن جو ہیں اس چیز کو سوچتے ہیں پہلے پھر بناتے ہیں۔ تو جب اقبال نے یہ کہا تھا، اسی لیے کہا تھا جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یہ بات، یہ میسج بہت ڈیپ ہے، بہت گہرا ہے، اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نئی چیز بنانے سے پہلے، نئے جہان تخلیق کرنے سے پہلے آپ کی پہلے سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ کو نئے طریقے سے سوچنا چاہیے، نئے تصورات، نئے خیالات، نئے آئیڈیاز کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بغیر بالکل تخلیق ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کاپی کر سکتے ہیں، نقل کر سکتے ہیں، آپ ٹیکنیکل چیزیں ان کی اپنا سکتے ہیں، لیکن کوئی نئی چیز آپ تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اگر ہم پچھلی چند صدیوں کو دیکھیں تو جو تمام ایجادات ہوئیں، تمام ڈسکوریز ہوئیں، تمام یہ جو نئی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے،
یہ ان سرزمینوں پر ہوئیں جہاں نئی سوچ کو، نئے خیالات کو ویلکم کیا جاتا ہے، جہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ جب ہوائی جہاز کسی نے بنانے کا سوچا ہوگا تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اوپر ہوتی ہے وہ گریوٹی سے نیچے آتی ہے، تو کسی نے سوچا ہوگا کہ گریوٹی کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب سمندری جہاز کسی نے بنائے تو یہ سوچا ہوگا کہ اتنی بڑی لوہے کی مشین کیسے سمندر میں تیرے گی، کیسے پانی پہ تیرے گی۔ تو انہی چیزوں کی وجہ سے، نئے خیالات کی وجہ سے، اور یہ سوچ کے کہ یہ ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے، یا ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بہتر کرنا ہے، یا جو ہمارے سامنے روزمرہ کی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور ظاہر لگتا ہے کہ ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کو ہم امپروو نہیں کر سکتے، اس پہ سوچا ہوگا کہ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جس نے نیا آئیڈیا پیش کیا، جس نے نئی سوچ سامنے لے کے آیا، کوئی جس نے اس وقت کے نظریے کو جھٹلایا، اس وقت کے سچ کو کرٹیسائز کیا، اس کا مذاق بھی اڑا، اس کو سزائیں بھی ملی، تو آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ سقراط ایک فلسفی تھا گریس میں، اور وہ لوگوں سے، خاص طور سے نوجوانوں سے ایسے سوال پوچھتا تھا کہ ان کو سوچنا پڑتا تھا۔ وہ سوال پوچھتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں سوچیں کہ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں بدل نہیں سکتا، اور پھر اس پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نوجوانوں کو سوچنے کی ترغیب دے رہا ہے، مطلب وہ ان کو کرٹیسائز کرنے پہ ابھار رہا ہے، وہ ان کو نئی باتیں سکھا رہا ہے جو کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کو سزا ملی کہ وہ زہر کا پیالہ پیے، تو اس نے وہ زہر کا پیالہ پیا اس وجہ سے۔ جب مسلم امپائرز کی شان و شوکت تھی اور وہاں پہ بھی نئی ڈسکوریز ہو رہی تھیں، اس وقت یورپ جو تھا وہ پورا ڈارک ایجز میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن پھر یورپ میں کیا ہوا کہ انہوں نے ڈاگماز کو جھٹلانا شروع کر دیا، انہوں نے ہر چیز پہ سوال اٹھانے شروع کر دیے، انہوں نے تنقید شروع کر دی، اور تب انسان میں نئی سوچ پیدا ہوئی، تب لوگوں میں روشن خیالی آئی، تب لوگوں نے کویسچن کرنے شروع کیے، آپس میں ڈسکشنز شروع کی، نئے خیالات، نئے تصورات، نئے جو ان کو فروغ دیا گیا، اور تب انسان کا ذہن آزاد ہوا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کلیسا تھا، مطلب چرچ تھا، کیونکہ چرچ میں پہ جو لوگ، چرچ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ لوگوں کے ذہن کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ صرف ان کی بات مانی جائے، دنیا کو ان کی نظر سے دیکھا جائے، اور مذہب جو ہے وہ اپنے طریقے سے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، وہ ان کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم جس طرح سے کہیں گے اسی طرح سے ہو۔ تو اسی لیے ان کی اجارہ داری قائم تھی انسانی سوچ پہ، انہوں نے بیڑیاں باندھ کے رکھی ہوئی تھی، پاؤں میں، ٹانگوں میں نہیں، ہاتھوں میں نہیں، بلکہ انسانی سوچ پہ، انسانی ذہن پہ۔ اور جب اس اجارہ داری کو لوگوں نے جھٹلانا شروع کیا، جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیوں چند لوگوں کا انسانی فکر پہ، انسانی سوچ پہ کنٹرول ہو، تب انسان آزاد ہوا، تب اس کا ذہن آزاد ہوا، اور وہاں سے انڈسٹریل ریولوشن کی شروع ہوا، اور پھر وہاں اس کے بعد تو ترقی کو روکنا مشکل ہی ہو گیا۔ اور اس وقت جو میں نے باتیں کی ہیں، جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ان سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں کہ مغرب کے لوگ صرف ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا پوری دنیا کو فائدہ پہنچا ہے۔ مطلب وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہتری کا پیغام ہوتے ہیں۔ تو اس سب چیز کا سرچشمہ جو ہے وہ انسان کی سوچ ہے، افکار تازہ ہے، جس کا اقبال نے ذکر کیا، جس کا میں نے بتایا آپ کو۔ پچھلی چند صدیوں میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، جتنی بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں، جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ سب ان سرزمینوں پر ہوئی ہیں جہاں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی تھی، جہاں ڈسکشن، ڈیبیٹ کرنے کی آزادی تھی، جہاں لوگ لڑنے کے بجائے بیٹھ کے آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے تھے، ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، اور جو اس وقت کے رائج سچ ہوتے ہیں، جو اس وقت جس کو سچ سمجھا جاتا ہے، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یا اس پہ سوال اٹھاتے ہیں۔
تو وہی سرزمینیں تھیں جہاں سے لوگوں نے چاند پہ جانے کا سوچا، اب مریخ پہ جانے کا سوچ رہے ہیں. اسی کے ذریعے انٹرنیٹ بنا، اسی کے ذریعے ہمارے سامنے علم کے راستے کھل گئے، اور اب یہ ہر ایک کے سامنے ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ ممالک، وہ سرزمینیں جہاں انسانی سوچ پر پابندی تھی، جہاں پہ ان کو سوال کرنے کی، تنقید کرنے کی اجازت نہیں تھی، جہاں اس کا یا تو مذاق اڑایا جاتا تھا یا ان کو سزائیں ملتی تھیں، جہاں ڈسکشن نہیں ہو سکتی تھی، جہاں ڈسکشن کو برا سمجھا جاتا تھا، ایکچولی سوال کرنے والے کو دبایا جاتا تھا، سپریس کیا جاتا تھا، اس سے کرٹیکل تھنکنگ آپ کی سپریس ہو جاتی ہے. تو وہ ممالک، وہ سرزمینیں بالکل ڈارک ایجز میں ڈوب گئیں. اور ہمارے سامنے ہے ابھی، جب سلطنت سلطانیہ کے زمانے میں جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا، تو وہاں جو بادشاہ تھا یا جو شہنشاہ تھا، اس نے وہاں پہ اس کی ممانعت کر دی. اس نے کہا پرنٹنگ پریس جو ہے وہ ایک غلط چیز ہے، غلط کام ہے، اور اس پہ انہوں نے مذہب کے حوالے سے اس کو منع کیا. لیکن اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کا ذہن کھلے، لوگ کتابیں پڑھنا شروع ہوں، ان کے پاس علم آنا شروع ہو. کیونکہ پرنٹنگ پریس ایسی چیز تھی جس سے کہ پہلا قدم تھا یہ انٹرنیٹ آنے سے پہلے، جس میں کہ لوگوں تک، عام لوگوں تک علم پہنچ سکتا تھا. اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں پرنٹنگ پریس پہ کلیسا نے بھی شروع میں کرٹیسائز کیا تھا اس کو، یا اس کی مخالفت کی تھی، اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ میں بھی اس کی مخالفت ہوئی. ترقی کا مطلب یہ صرف سمجھا گیا کہ آپ کے پاس جدید ہتھیار ہوں، بڑی بڑی فوجیں ہوں، تاکہ آپ مقابلہ کر سکیں. اور جو نئی دنیائیں ہم سمجھتے ہیں، اس کا صرف یہ مطلب نکالا گیا کہ آپ نئے علاقے جو ہیں فتح کر لیں اور وہاں جا کے اپنا کنٹرول کر لیں، آپ کی سلطنت بڑی ہو جائے. تو اس کو یہ اس نئی دنیا کا یہ مطلب قرار پایا. انہی زمینوں کے، انہی ممالک کے لوگ جو تھے وہ ذہنی جمود کا شکار ہوئے. ان کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو تھی وہ کم ہو گئی، ختم ہو گئی. وہ مستقبل دیکھنے کے بجائے، مستقبل کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ ماضی میں کھو گئے. ان کی نظریں آسمان تک پہنچنے کے بجائے زمین پہ ہی ان کا دائرہ کار محدود رہا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ان ملکوں کے لوگ نقل مکانی کر کے موو کرتے ہیں وہاں پہ جہاں اس وقت روشن خیالی ہے، جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے، جہاں پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، جہاں پہ نئے خیالات کو ویلکم کیا جاتا ہے، جہاں پہ مذاق نہیں اڑایا جاتا، جہاں پہ سزائیں نہیں ملتی، تو یہی لوگ جو ہیں ان کا ذہنی جمود ٹوٹ جاتا ہے. یہ نئی چیزیں سوچ سکتے ہیں، نئے خیالات سوچ سکتے ہیں، اور پھر یہ نئی دریافتیں بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح پاکستانی آپ کے سامنے ہے. پاکستانی جو اپنے ملک میں کچھ نہیں کر سکتے، وہ جب باہر جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، تو ان کی صلاحیتیں کھل کے سب کے سامنے آ جاتی ہیں. یہی لوگ پھر تخلیق بھی کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ایک، میں اقبال کا آپ کو ایک اور شعر سناتی ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ کہتے ہیں، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا. آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. مطلب جو نئے آئین سے، نئی سوچ سے، نئے خیالات سے ڈرتے ہیں، جو اپنی پرانی ڈگر پہ چلتے ہیں، وہاں سے وہ ہلنا نہیں چاہتے، وہاں سے وہ دوسرا کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، یہ ایک بہت مشکل کٹھن ہوتا ہے. کیونکہ اس کو ہی ذہنی غلامی کہتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو آزاد نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے اقبال کے لیے کہ اپنی سوچ کو آزاد کریں. آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے، شاعری تو ان کی بہت مشہور ہے، لیکن انہوں نے ایک اور بھی بک لکھی تھی جس کا نام تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، جس پہ انہوں نے ریلیجس تھاٹ کو اس پہ کہا تھا کہ ان کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے، ہم نئی سوچ کو ویلکم نہیں کریں گے، ہم آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. یہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ پتھر پہ لکیر کی طرح لکھا ہوا ہے. اس وقت ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں وہ امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، اور وہاں کے
کرٹیسائز کرتے ہیں ہر چیز کو، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان سب لوگوں کو آج موقع ملے تو یہ 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے امریکہ جانے میں۔ تو آئیے ہم سچ کا سامنا کریں۔ ہم جب تک فکر تازہ کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم طرز کہن پہ اڑے رہیں گے، جب تک ہم آئین نو سے ڈرتے رہیں گے، تب تک ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تب تک ہم دنیا میں ان ممالک کا، ان قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں پہ کہ یہ ان چیزوں کی کو انکریج کیا جاتا ہے۔ جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے تو ہماری ترقی کے راستے بھی کھلیں گے، اور ہم دنیا میں ایک باعزت خود مختار قوم کی طرح ہم ایک جینے کے قابل ہوں گے، اور ہماری دنیا میں اسی طرح رسپیکٹ ہوگی جس طرح اس وقت ان قوموں کی ہو رہی ہے جو ترقی کی دوڑ میں آگے ہیں۔ تو آپ لوگ اس بات کو سمجھیں، اس کو غور کریں، اور اپنے ذہن کو آزاد کریں ان شیکل سے یا ان زنجیروں سے جس میں آپ کو بند کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔